بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم اصول فقہ بھی ہم پڑھنے والے ہیں اور بہت ہی اہم بحثیں آج آپ پڑھیں گے۔ معنی کے حوالے سے معنی کا کنسیپٹ کیا ہے اور صحت اور بطلان کا جو کنسیپٹ ہے یہ کیا ہے۔ کہتے رہتا ہوں میں کہ ہر چیز یہ اہم ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں، کچھ چیزیں زیادہ اہم ہوتی ہیں۔ اگر آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ کو ڈیپ کرنا چاہتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اہل علم کے جو اختلافات ہیں وہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائیں، تو پھر یہ والی جو باتیں ہیں ان کو آپ اچھے طریقے سے پڑھیں۔ دو وجوہات ہوتی ہیں عموماً کہ ہمیں چیز جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ اوورال چیزوں کو نہیں دیکھ رہے، اوورال نا پوری تصویر دیکھیں۔ جب آپ پوری تصویر دیکھیں گے تو پھر آپ کو اونچ نیچ، خوبصورتی، کمی بیشی نظر آئے گی۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے تسلسل کے ساتھ ہم کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کوئی بھی کام تسلسل کے ساتھ اور بار بار کریں، مسلسل کرنا ہے، ریگولر اور بار بار کریں، تو پھر آپ کے اندر بہتری آئے گی۔ تو یہ بہت سے لوگوں کو یہ چیزیں خوشک لگ رہی ہوتی ہیں، آپ پڑھتے ہی نہیں ہو، ٹائم ہی نہیں دیتے ہو۔ جب آپ بھائی دھیان سے پڑھو گے نا تو پھر آپ کو اس کا کیا کہتے ہیں لطف، مزہ آئے گا۔ اور پھر آپ کو جب یہ چیزیں سمجھ آئیں گی تو پھر یہ جو احکامات کے حوالے سے یا مسائل کے حوالے سے جو علماء کی ڈسکشن ہوتی ہے آپ کو وہ سمجھ آئے گی۔ عموماً لوگ جو ہے نا یہ جو قانون میں اعلیٰ عدالتوں کے جو فیصلے ہیں وہ عموماً لوگ نہیں پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو خوشک لگتے ہیں کہ یار یہ کیا لکھا ہوا ہے، ایک چھوٹا سا مسئلہ پیش ہے اس کے اوپر 10 صفحے لکھے ہوئے ہیں، 15 صفحے لکھے ہوئے ہیں، 20 صفحے لکھے ہوئے ہیں، 30 صفحے لکھے ہوئے ہیں، 40 صفحے لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے ریزن یہ ہے کہ ان کو لا کی سٹڈی کیسے کی جاتی ہے، جو بیسک لاز ہیں، جو بیئر ایکٹس جن کو کہا جاتا ہے، ان کی سٹڈی ٹھیک ہے کیسے، اور ان کی سٹڈی کے جو طریقہ کار ہیں اس حوالے سے انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہوا۔ اب بھائی جب آپ نے نئی چیزوں کو پڑھا ہوا اس لیے اب آپ کنفیوز ہو جاتے ہو اور پھر وہ جو اٹریکشن ہوتی ہے وہ چیزوں کی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ میں چیزیں بار بار کہتا رہتا ہوں آپ کے سامنے، یہ جو ہے نا یہ جو میرے الفاظ ہیں یہ میں بار بار دہراتا رہتا ہوں تاکہ آپ توجہ کے ساتھ سنیں، کیونکہ جب میں پڑھانا شروع کرتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد کچھ لوگوں کو نیند آ رہی ہوتی ہے، کچھ ایسے کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ جناب کچھ کو خارش شروع ہو جاتی ہے سستی کی وجہ سے۔ تو آپ الرٹ ہو کے بیٹھے ہیں، اگر کسی کو کوئی سستی چڑھ رہی ہے بندہ اٹھ کے چکر لگا لیتا ہے، پانی پی لیتا ہے، کویسچن دماغ میں لے کر آئیں، تعریف کے اوپر غور و فکر کریں، تعریف کی کمی بیشی دیکھیں، آپ کے ذہن میں کوئی نئی بات آتی ہے آپ اس کو ڈسکس کریں، نہ کہ صرف مکھی پہ مکھی مارنے کے لیے رہیں کہ بھائی جتنا پڑھ لی ہے اس سے آگے ہم نے نہیں پڑھنا۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے چلتے ہیں معنی، رکاوٹ۔ معنی کا معنی ہوتا ہے رکاوٹ۔ اب یہ موٹی سی بات ہے، رکاوٹ پیش آ گئی ہے تو چیز کا گزرنا مشکل ہوتا ہے۔ ٹریفک جا رہی ہے نا، رکاوٹ آ گئی ہے تو فلو اس کا رک جاتا ہے۔ تو معنی کا مطلب ہے روکنے والی چیز، رکاوٹ۔ یہ رکاوٹ کا کنسیپٹ کیا ہے کہ معنی ہے تو پھر مسائل بن جائیں گے۔ یہ دیکھیں ڈیفینیشن کرتا ہے کتاب والا، ما رتب الشارع علی وجود ہی، شارع نے جس کے وجود پر چلیں جی اعلان ہونے لگ پڑا تھا، ما رتب الشارع علی وجود ہی عدم وجود الحکم او عدم السبب۔ معنی وہ چیز ہوتی ہے شارع نے مرتب کیا ہے جس کے وجود پر حکم کا نہ پایا جانا یا سبب کا نہ پایا جانا۔ مطلب یہ ہے کہ شارع نے یہ کہا ہے کہ جب معنی پایا جائے گا تو حکم نہیں لگے گا، حکم نہیں لگے گا، حکم نہیں پایا جائے گا۔ جب معنی پایا جائے گا تو سبب مسبب تک نہیں پہنچائے گا، سبب مسبب تک نہیں پہنچائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ما رتب الشارع علی وجودی، شارع نے ترتیب دی ہے، مرتب کیا ہے، رکھ دیا ہے جس کے پائے جانے پر، کیا رکھ دیا ہے؟ عدم وجود الحکم، حکم کا نہ پایا جانا، او عدم سبب، یا سبب کا نہ پایا جانا۔ اب ڈیفینیشن جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو دو باتیں سمجھ آئیں، یا تو معنی کا تعلق حکم کے ساتھ ہے اور یا سبب کے ساتھ ہے۔ اسی لیے نیچے اس کی جو اقسام ہے وہ کون سی ہیں؟ دو،
یا تو معنی الحکم ہوگا حکم کا معنی، اور یا معنی والسبب ہوگا سبب کا معنی. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں قتل، اگر کوئی انٹینشنلی جان بوجھ کے کسی کو مار دیتا ہے تو وہاں پہ کیا پایا جاتا ہے؟ قصاص. یہ حکم ہے، یہ حکم ہے. اچھا آگے جانے سے پہلے نا یہ والی بات سمجھ لیں. یہ اس نے نا ایک پیرا لکھا ہوا ہے چھوٹا سا کتاب میں کہ بھئی معنی کی وجہ سے حکم یا سبب کیوں نہیں پائے جاتے. اس نے کیا ہے لِأَنَّ فِيهِ مَانًا، کیونکہ معنی میں ایک ایسی چیز ہوتی ہے، ایسا معنی ہوتا ہے، ایسی وجہ ہوتی ہے لا يتفق وحکمت الحکم، جو حکم کی حکمت کے اگینسٹ ہوتا ہے. کوئی بھی حکم ہے نا، کوئی بھی حکم ہے اس میں ایک حکمت ہے، ایک مصلحت ہے. اب جو معنی ہے وہ اس کے مصلحت کے اگینسٹ ہے، وہ مصلحت پوری نہیں ہو رہی، وہ مصلحت پوری، تو حکم دینے کا کوئی فائدہ، حکم دینے کا کوئی فائدہ. جب آپ کو حکم دیتے ہیں اور کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، اگر آپ کو لگتا ہے بھی میں حکم دے رہا ہوں اور وہاں پہ مصلحت پوری نہیں ہو رہی تو بھی حکم نہ دیں، رہنے دیں. جامع میں پانی ختم ہے، مجھے پتہ ہے کہ پانی ملنا نہیں، میں کہتا ہوں آپ جائیں میرے لیے پانی لے کر آئیں، چکر لگا کے آ جائے گی، پانی نہیں ہے. اب مجھے پتہ ہے تو مجھے حکم دینے کا کوئی فائدہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے مثال دی ہے. تو یہ اس کو کھڑکی کو بند کر دیا کرو اوپر سے، یہ بند کریں، اس کو بھی بند کریں، ادھر سے ان کو بھی، آوازیں آ رہی ہیں. اچھا لا یتفق وحکمت الحکم. اب یہ دیکھیں بندہ مار دیتا ہے کوئی جان بوجھ کے کسی کو تو وہاں پہ کیا ہے؟ قصاص. حکمت کیا ہے؟ الرد والزجر، ڈانٹنا، دھمکانا باقی لوگوں کو کہ بھی بندہ نہ مارے آجے. ٹھیک ہے. اچھا اب ابوت قصاص میں مانے ہیں. اگر باپ بیٹے کو جان بوجھ کے یا بیٹی کو مار دیتے ہیں، جو شریعت میں یہ جو جیسے مسائل کو بیان کیا گیا ہے، موجودہ قوانین کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، قوانین کیا ہیں آپ کو قوانین کی سیپریٹ سٹڈی کرنا پڑے گی کہ آپ کے ملک کے جو پینل قوانین ہیں، تعزیراتی قوانین ہیں، وہ کیا ہیں. ایک بندہ اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو جان بوجھ کے مار دیتا ہے، وہاں پہ قصاص نہیں ہے. کیوں؟ ابوت مانے ہے، ابوت مانے ہے. بھئی ابوت کیوں مانے ہے؟ کیونکہ ابوت میں حنان و عطف، شفقت اور رحمت پائی جاتی ہے، اور شفقت اور رحمت یہ اس کو ڈانٹنے کے لیے، یہ اس کو جھڑکنے کے لیے یہ کافی ہے. جو اندر کی جو آواز ہے نا، جو اس کو مجبور کرے گی اور جو اس کو پریشان کرے گی اور جو اس کو شرم دلائے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ ردع اور زجر یہ قاتل پلس باقی لوگوں کو ہوتا ہے نا. تو اس بندے کے اندر جو چیز ہے اس کو مطلب ہے یہی کافی ہے، اس لیے اس ردع زجر کا اعتبار نہیں کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ جو قصاص ہے باپ سے نہیں لیا جائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یس. آپ یہ پڑھیں، یہ خلاصہ ہے، پھر کتاب پڑھیں، اس نے کھول کے بیان کیا ہوا ہے، 2-4 دفعہ اس پہ غور و فکر کریں. اگر آپ کو نہیں سمجھ آتا تو پھر مجھے بتائیں. معنی و سبب، نصاب جو ہے یہ زکوٰۃ کے وجوب کا سبب ہے. ٹھیک ہے. ایسے یہ جو قرابت ہے، رشتہ داری، یہ وراثت کے سبب ہے. رشتہ دار مر گیا، قریبی رشتہ دار، آپ کو جائیداد ملے گی، آپ وارث ہیں. حکمت کیا ہے؟ نصاب. اب شریعت نے مقرر کر دیا آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنا عرصہ گزر گیا، ٹائم پیریڈ، تو آپ نے اتنا جو ہے وہ غریبوں پر صرف کرنا ہے، یہ آپ کا حق ہے. آپ مالدار ہو تو مالداروں کو، جو مالدار نہیں ہیں ان کے اوپر صرف کرنا چاہیے. حکمت الغنا، نصاب کا مطلب کہ آپ غنی ہیں، آپ مالدار ہیں. نصاب کا مطلب آپ غنی ہیں، آپ مالدار ہیں، آپ کو غریبوں پر خرچ کرنا چاہیے. اچھا اب مانے الدین، یہ مانے ہیں. اگر قرض ہے تو نصاب وجوب زکوٰۃ تک نہیں پہنچائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ جو قرض ہے یہ اس غنا کی حکمت کے یعارض مخالف ہے. قرض کا مطلب یہ ہے کہ بھائی صاحب وہ مال میرا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر اتنا قرض ہے کہ آپ قرض نکالتے ہیں تو نصاب سے کم ہو جاتا ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے. کیونکہ جب نصاب ہی نہیں رہا تو اس کا مطلب میں غنی نہیں، میں مالدار نہیں. جب میں مالدار نہیں تو میرے اوپر غریبوں پر خرچ کرنا، غیر مالداروں پر خرچ کرنا لازم نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟
ہاں جی، تو نصاب یہ سبب ہے زکوٰۃ کے وجوب کا. حکمت کیا ہے؟ الغنا، الدین معنی ہے، یعارضو اس کے اگینسٹ ہے. اگر دین پایا جائے گا تو سبب مسبب تک نہیں پہنچائے گا. ایسے رشتہ داری یہ اس کی حکمت کیا ہے؟ النصرۃ والموالات، مدد حمایت کرنا زندگی میں. ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کو سپورٹ کرتا ہے، زندگی بھر ساتھ کھڑا ہوتا ہے، غمی خوشی میں، خوشی غم میں. ٹھیک ہے، تو اب اس کو حق ہے کہ مر گیا تو اس کی جائیداد بھی پراپرٹی اس کو ملنی چاہیے نا. مسائل اس نے دیکھے ہیں، مصائب اس نے دیکھے ہیں، سپورٹ اس نے کی ہے. ٹھیک ہے، لیکن قتل الوارث مورثہ ہو، اگر وارث مورث کو مار دے تو پھر وارث نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ قتل کرنا یہ اس کے اگینسٹ ہے. یہ چیز بتا رہی ہے کہ اس نے نصرت اور موالات نہیں کی. ٹھیک ہے، نصرت اور موالات کی وجہ سے وارث بنانا تھا، تو بھئی یہ نصرت اور موالات حمایت مدد کرنے والا نہیں ہے، اس لیے پھر اس کو یہ قرابت ہے، یہ وراثت تک نہیں پہنچائے گی اور وراثت نہیں ملے گی. ایسے اختلاف دین، اگر مذہب الگ الگ ہے ہمارے حساب سے، تو ایک مذہب والا دوسرے مذہب والے کے نصرت اور موالات نہیں کرتا، اس لیے وہ بھی وارث نہیں ہے. اور اس لیے ہماری شریعت میں لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم. اور اختلاف دار، اگر ایک بندہ دار الحرب میں دوسرا دار الاسلام میں، یہ قدیم کتابیں لکھی ہوئی ہیں نا، قدیم دور کے حوالے سے، جیسے یہ تقسیم ہم نے کی ہوئی تھی. اب یہ جدید دور ہے، اس میں ریاستیں اور طرح بن گئی ہیں. اختلاف دار والا مسئلہ ویسے بھی اختلافی ہے، لیکن چونکہ کتاب میں اس نے اشارہ دے دیا، میں نے یہاں پہ اس کو لکھ دیا. تو یہ معنی کا کنسیپٹ ہے. رکاوٹ معنی یعنی جس کے پائے جانے سے یا تو حکم نہ پایا جائے اور یا پھر سبب نہ پایا جائے. کیوں؟ کیونکہ حکم اور سبب، حکم کے پائے جانے کی حکمت ہوتی ہے، سبب کے مسبب تک پہنچانے کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے. تو معنی کی موجودگی میں وہ حکمت نہیں، لہذا حکم بھی نہیں لگے گا اور سبب مسبب تک نہیں پہنچائے گا. کلیئر ہے جی؟ قرابت، رشتہ دار، بھائی رشتہ داری کی وجہ سے بندہ وارث ہے. قرابت ہو تو وارث ہے، ادروائز نہیں نا. قرابت میں کیوں وارث ہے؟ تو اس کی حکمت ہے النصرۃ والموالات، آپ مدد کرتے ہیں نا ایک دوسرے کے رشتہ دار جو ہوتے ہیں. لیکن اگر ایک بندہ مار دیتا ہے اپنے وارث کو ہی، مورث کو مار دیتا ہے، وارث کہ بھی جائیداد مجھے مل جائے، اب نہیں، کیونکہ وہ نصرت اور موالات نہیں کر رہا، بلکہ وہ اس کو ختم کر رہا ہے. نصرت اور موالات اس کی بقا کے لیے کی جاتی ہے، اس کو بچانے کے لیے، تحفظ کے لیے. اور یہ اس نے عدم تحفظ پیدا کیا ہے، اس نے اس کو باقی نہیں رکھا، اس کو ختم کیا ہے. لہذا وہ جس وجہ سے، جس حکمت کی وجہ سے یہ کرنا تھا، وہ حکمت نہیں ہے، لہذا سبب مسبب تک نہیں پہنچائے گا. آگے ہے صحت اور بطلان کے حوالے سے. صحت اور بطلان کا جو کنسیپٹ ہے یہ کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں یہ صحیح ہے، ہم کہتے ہیں نہیں یہ باطل ہے، ہم کہتے ہیں یہ فاسد ہے، یہ صحیح نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ سنیں، صحت کا مطلب ہے ترتب الاثار شرعیہ، شرعی آثار مرتب ہوں گے. آپ نے دنیا کا کوئی کام کیا ہے، کوئی معاملہ کیا ہے، کوئی عقد کیا ہے، کوئی تصرف کیا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی اثر ہے. میں مثال دیتا ہوں، یہ میرا مارکر ہے، آپ نے کہا 50 روپے لے لیں، مجھے دے دیں، میں نے کہا لائیں، میں نے لے لیے، اب میں نے دے دیے، اب اس کی ملکیت ٹرانسفر ہو گئی، اب اس کو استعمال کرنے کا رائٹ میرے پاس نہیں ہے، اب اس کے پاس ہے. یہ اس کا اثر ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کا اثر ہے. اور محض اٹھا کے یہ لے جائے تو اثر مرتب نہیں ہونا. اب یہ نہیں کہ اٹھانے کے ساتھ یہ چیز ملکیت چلی گئی ہے، ملکیت میرے پاس ہے، اس کو استعمال کرنے کا رائٹ میرا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو صحت کا مطلب ہے ترتب الاثار شرعیہ، شرعی آثار مرتب ہونا. جیسے عبادات ہیں تو براءت ذمت المکلف، جب ہم کہتے ہیں عبادت صحیح ہے تو مطلب مکلف کا ذمہ بری ہے، اب اس کے اوپر نہیں ہے. جب آپ نے کہا آپ نے جو صبح کی نماز پڑھی تھی وہ صحیح ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی ہے. اور اگر ہم کہیں کہ صحیح نہیں ہے، آگے بات ہے. معاملات، ترتب کل الاثار المقررۃ للعقد شرعا، تمام آثار کا مرتب ہونا، کل الاثار جو کہ مقرر ہیں عقد کے لیے شرعاً شرعی طور پہ. جب آپ کہتے ہیں معاملات صحیح ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام آثار مرتب ہوں گے جو شریعت نے مقرر کیے ہوئے ہیں، جو شریعت نے. سستی تو نہیں آ رہی؟ مجھے لگ رہا ہے تھوڑا تھوڑا. اچھا جی، یہ مزے کی باتیں نہیں لگتی ہیں آپ کو؟ مجھے تو ویسے میں پڑھتا ہوں، مجھے تو میں خود انجوائے بھی کرتا ہوں اور پڑھاتا بھی ہوں، مجھے تو اچھا لگتا ہے ویسے. اب پتہ نہیں آپ کا کیا مسئلہ ہے. آدم و ترتب الاثار شرعیہ، عبادات ہیں
بطلان کا مطلب ہے شرعی آثار مرتب نہیں ہوں گے۔ اب عبادات ہیں عدم البراۃ، یعنی براۃ ذمۃ المکلف۔ جب آپ کہیں گے آپ کی نماز باطل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ذمہ بری نہیں، وہ آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ المعاملات عدم و ترتب الاثار، جب آپ کہیں گے معاملات میں یہ باطل ہے، بطلان کا مطلب ہے آثار مرتب نہیں ہوں گے، آثار مرتب نہیں ہوں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یس، آپ پاگل سے ایک چیز لے لیتے ہو، اب یہ نہیں ہے کہ پاگل کو پیسے پکڑانے سے وہ ملکیت آگے اب آپ اس کو استعمال کرو۔ 1000 روپے کی چیز آپ نے 50 روپے پکڑا کے دے دیا، لہٰذا آپ نہیں، باطل ہے، یہ معاملہ باطل ہے، ملکیت ٹرانسفر نہیں ہوگی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نمبر یہ 2 تھا، یہ میں نے آگے پیچھے لکھا ہوا اس لیے دیکھتے جائیں۔ نمبر 3، کویسچن یہ ہے کہ آپ نے پہلے حکم تکلیفی کی بات کی ہے علم اصول فقہ میں، جیسے ہم پڑھ رہے ہیں، پھر آپ نے حکم وضعی کی بات کی ہے، پھر صحت اور بطلان کی بات کی ہے۔ اب صحت اور بطلان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ حکم تکلیفی کے ساتھ ہے یا کہ حکم وضعی کے ساتھ ہے؟ نوع الصحت والبطلان، تو اس میں 2 طرح کے موقف ہیں۔ ایک موقف یہ ہے کہ من قبیل الحکم تکلیفی، حکم تکلیفی کی قبیل قسم میں سے ہے، صحت اور بطلان حکم تکلیفی کی قسم میں سے ہے۔ اچھا، عظیم یہ لکھا ہوا ہے الصحت والبطلان کا مطلب ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جو کہتے ہیں نا صحت و بطلان کا تعلق حکم تکلیفی کے ساتھ ہے، وہ کہتے ہیں صحت و بطلان کا مطلب ہوتا ہے اباحت او تحریم الشارع الانتفاع۔ صحت کا مطلب یہ ہے کہ شارع نے نفع اٹھانا جائز قرار دے دیا، اور بطلان کا مطلب ہے کہ شارع نے نفع اٹھانے کو حرام قرار دے دیا۔ تو نفع اٹھانا یا نہ کرنا پابندی، اس کا تعلق عمل کے ساتھ ہے، لہذا صحت و بطلان کا تعلق حکم تکلیفی کے ساتھ ہے۔ یہ وہ کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ صحت و بطلان کا تعلق حکم، یہ ایسے پڑھنے کے ساتھ نا ایک تو کنسیپٹ کلیئر ہوتا ہے، دوسرا آپ اوورال بھی چیزوں کو یاد کر لیتے ہیں، اور مروزی ٹائپ جو کویسچن آتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، وہ بھی سارے بندے کو آ جاتے ہیں، کیونکہ یہ ساری کتاب کا میں پوری چیزیں لکھ دیتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ بعض پوائنٹ جو ہیں وہ میں نے وہاں سے ان کو سکپ کر دیا، نکال دیا، ایسا نہیں کرتا میں۔ اچھا، کچھ کہتے ہیں من قبیل الحکم الوضعی، جگہ تھوڑی تھی میں نے وہ حوالہ نہیں دیا، بس میں نے اشارہ دے دیا کہ دو طرح کے نظریات ہیں۔ وہ کہتے ہیں صحت بطلان کا مطلب ہے وصف الشارع الفعل، شارع کا موصوف کرنا، وصف بیان کرنا، الفعل فعل کا، الذی یستوفی او لا یستوفی ارکانہ و شروطہ بالصحت والبطلان، شارع کا موصوف کرنا فعل کو جو کہ پورے کے پورے رکھتا ہے فعل یا نہیں رکھتا، ارکان، اپنی ارکان اور شروط، اس کو موصوف بنانا، متصف کرنا صحت اور بطلان کے ساتھ۔ صحت و بطلان کا یہ مطلب ہے کہ شارع ایک چیز کو دیکھتا ہے، وہ شارع اگر وہ شارع نے دیکھا کہ اس کے ارکان اور شروط ہیں تو شارع نے کہہ دیا یہ صحیح ہے، اگر ارکان اور شروط نہیں ہیں تو شارع نے کہہ دیا یہ باطل ہے۔ ٹھیک ہے، تو رکن، شرط، معنی، اس کا تعلق حکم وضعی کے ساتھ ہے، تو لہذا صحت و بطلان کا تعلق بھی حکم وضعی کے ساتھ ہے۔ اور جو مصنف ہے، مصنف نے اس کو ترجیح دی ہے، اسی لیے مصنف نے حکم تکلیفی کے بعد صحت و بطلان کی بات نہیں لے کر آیا، بلکہ حکم تکلیفی کے بعد حکم وضعی، اور حکم وضعی کے بعد صحت اور بطلان۔ ٹھیک ہے، یہ جو کتابیں لکھی جاتی ہیں نا، کتابیں لکھی جاتی ہیں، ان کی اسٹڈی کا بھی ایک میکانزم ہوتا ہے۔ میں نے جب ایم اے انگلش کیا تو لوگ سوال جواب لکھتے رہے 4 مہینے، میں 4 مہینے تک نصاب کی اسٹڈی کرتا رہا کہ یہ سلیبس انہوں نے کیسے بنایا ہے، اور 4 مہینے مجھے لگ گئے۔ اس کے بعد مجھے پتا چلا یار اتنا خوبصورت یہ سلیبس ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ تقسیم کیا ہے، یہ کیسے یہ چیزیں اوپر کو جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، آپ ایک چیز کو پہلے کیوں لے کر آتے ہو۔ اب ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم پہلے بلوغ المرام کیوں پڑھتے ہیں، پھر مشکات کیوں پڑھتے ہیں، پھر یہ باقی ایسے اوپر ہم کیوں جاتے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ ہم نے جسٹ یہ غور کرنا ہے کہ فلانے سوال پیپر ہی چاہتے ہیں، وہ یاد کر لو، فلانے لیٹر سٹوریاں یاد کر لو، بس۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ چیز ہے۔ نمبر 4، آپ دیکھتے جانا، یہ بحث پڑھنے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے چیزوں کے حوالے سے، احکامات کے حوالے سے آپ کی انڈرسٹینڈنگ کس طرح کی ہوتی ہے؟ بطلان اور فساد میں کیا فرق ہے؟ اب کویسچن یہ ہے کہ آپ ایک طرف رکھتے ہو صحت کو، اور صحت کے مقابلے میں اگر آپ رکھتے ہو بطلان اور فساد کو، تو آپ نے 2 لفظ کیوں وضع کیے ہوئے ہیں؟ 2 لفظ کیوں رکھے ہوئے ہیں صحت کے مقابلے میں؟ بطلان
اور فساد. کبھی آپ کہتے ہو صحیح ہے، اس کے مقابلے میں آپ کیا دیتے ہو باطل ہے. کبھی آپ کیا دیتے ہو صحیح ہے، اس کے مقابلے میں آپ کیا دیتے ہو یہ فاسد ہے. آیا کوئی ڈیفرنس ہے، یا کہ ویسے آپ انجوائے کرنے کے لیے صحیح ہے باطل ہے، صحیح ہے نہیں یار باطل تو پہلے بول دیا اب فاسد ہے، آپ انجوائے کر رہے ہو. تو اس میں جمہور کا نقطہ نظر الگ ہے اور حنفیہ نے تقسیم کی ہے. جمہور اکثریت حنفیہ علماء احناف جن کے سٹڈی کرنے کا ایک خاص میکانزم، ایک خاص طریقہ ہے، وہ خاص طریقے سے چیزوں کو سٹڈی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جمہور کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہما بمعنی واحد، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے. اور سے تو بطلان کا مطلب ہے الخلل فی الشروط والارکان یا اویل ارکانی، یعنی شرائط میں خلل ہے، خرابی ہے، یا ارکان میں خرابی ہے تو ہم کہہ دیں گے باطل ہے، یا پھر ہم کہہ دیں گے فاسد ہے. آپ کے پاس دونوں آپشن ہیں، آپ دونوں لفظ بول دیں باطل اور فاسد، آپ اکیلا باطل بول دیں، آپ اکیلا فاسد بول دیں، آپ کے پاس آپشن ہے. صحیح. ہما بمعنی واحد، مثلا بیع المجنون، پاگل بے کر رہا ہے، اب آپ کہیں گے یہ بے باطل ہے یا فاسد ہے؟ کیوں؟ لخلل فی العاقد، عقد کرنے والے میں خرابی ہے. کتاب البیوع میں آپ پڑھتے ہو بائے بیچنے والے کی کچھ شرائط ہیں، مشتری کی کچھ شرائط ہیں، اور مبیع جو چیز بیچی جا رہی ہے اس حوالے سے کچھ ہدایات ہیں. اگر آپ بائے کے حوالے سے ہدایات، مشتری کے حوالے سے ہدایات اور مبیع کے حوالے سے ہدایات کو مد نظر رکھتے ہو، پوری کرتے ہو، تو پھر آپ کی بیع درست ہے. اور اگر خلل ہے تو پھر بیع المجنون باطل اور فاسد لخلل فی العاقد. بیع المعدوم او المیتۃ، معدوم کی بیع، چیز ہے ہی نہیں، بیع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، چیز ہے ہی نہیں، بیع کر رہے ہیں. یہ مجھے کہتی ہے میں نے مرغا لینا، میں نے کہا لاؤ پیسے دے دو. ٹھیک ہے، لائیں جی. تو یہ کہ مرغا، اب میں کہتا ہوں کہ بھائی میں نے نا ابھی چوزے لینے، تو وہ امید ہے مرغیاں بن جائیں گی 2-4 مہینوں میں، بڑی لینی ہے. تو ان میں سے ایک مرغی جب کڑک بیٹھے گی تو پھر اس میں سے جو انڈے میں رکھوں گا جو چوزے نکلیں گے، پھر اس میں سے جو اچھے والا بیوٹیفل سمجھدار انٹیلیجنٹ مرغا ہوگا وہ میں آپ کو دے دوں گا، آپ مجھے پیسے دے دو. ٹھیک ہے. تو اب یہ بیع ٹھیک ہے. بیع المعدوم او المیتۃ، یا مردار کی بیع، بھئی یہ باطل یا فاسد ہے لخلل فی المبیع، کیونکہ مبیع میں خرابی ہے، مبیع میں خرابی ہے. اوکے، سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا جی. یہ جمہور کہتے ہیں. حنفیہ کہتے ہیں نہیں، عبادات کا معاملہ سیپریٹ ہے اور معاملات کا معاملہ سیپریٹ ہے. عبادات کو الگ دیکھیں گے، وہ کہتے ہیں اس میں باطل اور فاسد میں ذرا یہ دیکھ لیں. پھر آپ کی تحریروں کو، آپ کو نا یہ تحریریں جب آپ پڑھیں گے جمہور کی یا احناف کے جو کے اگینسٹ جو دوسرے لوگ ہیں ان کی تحریریں اور احناف کی تحریریں، اس حوالے سے ان میں جو آپ کو فرق نظر آتا ہے یہ سمجھ آئے گا. اچھا، عبادات میں وہ کہتے ہیں خلل الرکن او الشرطی باطل او فاسد، ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ عبادات کی بات کرتے ہیں تو اگر خرابی پائی جاتی ہے رکن میں، سن لیں، یا پھر پائی جاتی ہے شرط میں، تو وہ باطل بھی ہے فاسد بھی ہے. یعنی باطل اور فاسد وہاں پہ ایک جیسے، بھئی ایک جیسے ہیں. کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اثر مرتب نہیں ہوگا، اثر مرتب نہیں ہوگا. الصلاۃ بلا رکوع بلا وضوء، الصلاۃ بلا رکوع، آپ رکن میں خرابی کے ساتھ، رکوع نماز کا رکن ہے، آپ نماز پڑھتے ہو کیا تو یار رکوع چھاڑ دو، ٹائم نہیں آئے گا، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، اللہ اکبر، سیدھا سیدھے یہ رکوع رہنے دو یار، آج رکوع نہیں کرتے، ہر روز کر ہی دینا، آپ کی نماز ہی نہیں ہے، رکن کے اندر ہے، شرط ہے، بھائی ٹائم نہیں ہے، جلدی جلدی نماز پڑھ لو، ہاں وضو رہنے دو، وضو پھر کر لیں گے بعد میں. تو وہ کہتے ہیں خلل رکن میں ہو یا شرط میں ہو، باطل بھی ہے فاسد بھی ہے، دونوں ایک ہی ہیں. اثر مرتب نہیں ہوگا، آپ کا ذمہ ختم نہیں ہوگا. عدم براءت ذمت المکلف. اور معاملات ہوں وہ کہتے ہیں پھر دیکھا جائے گا کہ خرابی رکن میں ہے یا کہ شرط میں ہے. نیند آ رہی ہے، ہاں جی، خرابی ناشتے میں ہے کہ ڈبل ناشتے میں ہے. یہ دیکھیں معاملات. خلل الرکنی، خالہ میں ابھی وضاحت کر رہا ہوں، ابھی میں وضاحت کر لینے دیں نا ذرا، ایک منٹ سن لیں. عبادات تو یہ ہے نا، عبادات ہے. اب معاملات میں کویسچن لکھ لو جو دماغ میں آتا ہے نا، کیونکہ ابھی وہ باتیں کچھ آگے بھی آ رہی ہیں. آپ پہلے جناب کویسچن سٹ دین دیو،
ہاں جی، ابھی فائٹنگ کا ٹائم نہیں آیا، پہلے بمبارڈمنٹ نہ کرو کویسچنز کی. اچھا، معاملات میں خلل الرکن، اگر رکن میں خلل ہے، کوئی بھی معاملہ اس کے ارکان بتائے ہوئے ہیں، اتنے فلاں فلاں رکن ہے، فلاں فلاں شرط ہے، فلاں فلاں جو ہے وہ وصف ہے، فلاں فلاں یہ بتایا ہوا ہے. اچھا، رکن میں خلل ہے، جیسے یہاں پہ الصلاۃ بلا رکوع، تو وہ کہتے ہیں باطل، باطل ہے. باطل کا مطلب یہ ہے عدم ترتب الاثار، آثار مرتب نہیں ہوں گے. آپ نے کوئی معاملہ کیا، کان کھول کے سن لیں، احناف کہہ رہے ہیں، اور رکن میں خلل ہے، رکن میں خلل ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اثر مرتب نہیں ہوگا، وہ معاملہ باطل ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ میں مثال دیتا ہوں، نکاح کا مسئلہ ہے نا. اب اس میں نکاح کرنے والا بندہ اور نکاح کرنے والی عورت، دونوں کی رضا ضروری ہے، ٹھیک ہے، ان ہونا بھی ضروری ہے نا. تو آپ کیا کہتے ہیں، رضا کے بغیر زبردستی آپ کریں تو کیا چلے گا؟ وہ بتائیں، کیا چلے گا؟ نہیں چلے گا، ٹھیک ہے. تو اثر مرتب نہیں ہوگا کہ زبردستی آپ نکاح کر لو تو وہ بھائی ٹھیک ہے، عدم ترتب الاثار. اچھا، خلل الشرط فاسد، وہ کہتے ہیں اگر شرط میں خرابی ہے، اگر شرط میں خرابی ہے تو پھر فاسد ہے. تو بھئی اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں باطل کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ آثار مرتب بالکل نہیں ہونے، اور فاسد کا مطلب یہ ہے ترتب بعض الاثار، بعض آثار مرتب ہوں گے. سن لیں بعض آثار مرتب ہوں گے. آپ کے ذہن میں جو نقطہ ہے نا، آپ نے مجھے بعد میں بتانا ہے، ٹھیک ہے. بعض آثار مرتب ہوں گے، جیسے النکاح بلا شہود، بغیر گواہوں کے نکاح. اب گواہوں کا ہونا یہ شرط ہے، گواہوں کا ہونا یہ شرط ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں اگر گواہوں کے بغیر بندہ نکاح کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں نکاح باطل نہیں ہم کہیں گے، ہم کہیں گے فاسد ہے. کیوں؟ کیونکہ کچھ چیزوں کو ہمیں ماننا پڑے گا، ادروائز کمپلیکیشنز پیدا ہو جائیں گی. کیسے؟ مثلا یجب المہر، مہر بھی واجب ہے. اگر آپ نے گواہوں کے بغیر کیا، نکاح ختم ہو جائے گا، نکاح فاسد ہے، ختم کرنا پڑے گا اس کو، ہے ہی نہیں، گویا ہے ہی نہیں. لیکن مہر واجب ہوگا، عورت پر عدت بھی واجب ہوگی، اور اگر بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو نسب بھی ہوگا. اب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ نکاح کو ہم بالکل ہی کنسیڈر نہیں کرتے، جیسے آپ نے عبادات میں نہیں کیا تو کوئی بھی اثر مرتب نہیں ہوگا. اچھا، اثر مرتب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اب یہ تو نہیں ہے کہ میاں بیوی نے نکاح کیا تھا، اس کو چلو یہ پاجو کرائیں اپنے، ٹھیک. اب اس کے لیے جو مسئلے پیدا ہونے، اب جو بچہ پیدا ہو جائے گا اس کا کیا کرنا آپ نے؟ اس کو کہاں پہ لے کے جائیں گے آپ یہ کہہ رہے ہو کہ کوئی اثر ہی مرتب نہیں ہوگا. تو آپ کو مجبوراً یہاں پہ کچھ چیزوں، ہاں جی، کچھ چیزوں کو کنسیڈر کرنا پڑے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، ترتب بعض الاثار، تو نسب کو ماننا پڑے گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ معاملات میں اگر رکن میں خلل ہو تو ایک الگ چیز ہے، اور اگر شرط میں ہو تو پھر ایک دوسری چیز ہے، اس میں پھر آپ کو کچھ چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ تو یہ ہے بطلان اور فساد کا کنسیپٹ، باطل اور فاسد کا فرق اور اختلاف جمہور اور احناف میں. آخری چیز ادھر، بہت ہی مزے کی کویسچن، بہت ہی مزے کی بات ہے. حل معنی نہی، کیا نہیں کا مطلب ہے عدم الاعتداد بالعقد فی احکام الدنیا. یہ اوپر جائیں، پہلے اوپر جائیں. کتاب والا ٹائٹل قائم کرتا ہے کہ مرد الخلاف بین الجمہور والحنفیہ الی اختلاف فی مسئلتین. اختلاف لوٹ رہا ہے جمہور اور احناف کے درمیان، جو اختلاف ہے نا یہ لوٹ رہا ہے دو مسئلوں میں اختلاف کی طرف. مین دو مسئلے ہیں. کیسے؟ کیا نہیں کا مطلب ہے عدم الاعتداد بالعقد، عقد کو شمار نہیں کرنا دنیا کے احکام میں، مال اس میں فی الاخرۃ، گناہ کے ساتھ آخرت میں، یا کہ شمار کرنا ہے اور ساتھ گناہ بھی ہوگا. آپ سے کہا جاتا ہے یہ کام مت کرو. اب آیا نہیں کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ کریں گے آپ کے کام کا اعتبار نہیں ہے اور ساتھ ساتھ آپ آخرت میں گناہ بھی ہوگا، یا کہ نہیں کا یہ مطلب ہے آپ سے کہا جائے نہ کرو لیکن آپ نے کر لیا، چلو کر لیے، ہم اعتبار تو کر لیتے ہیں، شمار تو کر لیتے ہیں، لیکن آخرت میں گناہ ہوگا. یہ کویسچن ہے ایک. دوسرا کویسچن، الخلل فی الاصل کالخلل فی الوصف، کسی چیز کی اصل رکن میں جو خرابی ہے وہ وصف میں خرابی کے مانند ہے، اور وہ دونوں برابر ہیں ام لا، یا کہ نہیں. یہ دو مین کویسچن ہیں، یہ دو، یعنی دونوں کی خرابیاں ایکول ہیں یا کہ نہیں بابا،
اور آپ کو منع کیا جاتا ہے آپ نے کام نہیں کرنا. جیسا کہ یہاں پہ ابھی میں نے کہا سونا نہیں, ماشاءاللہ یہ دیکھیں فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ کے سو رہے ہیں, ابھی لسی پی کے آ جاتے ہیں, یہ شاید بھنگ تو نہیں, لسی پی کے میں کہوں گا, اور کھوتے گھوڑے بیچ کے بیٹھ جاتے ہیں طالب علم, جتنا مرضی کہہ لو, وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے سونا ہی ہے. یہ پہلا کویسچن دیکھیں جی. جمہور کہتے ہیں, سن لیں, جمہور کہتے ہیں عدم الاعتداد بالعقد مال اسمی, عقد کا اعتبار نہیں ہے, عدم الاعتداد بالعقد, عقد کو شمار نہیں کیا جائے گا, مال اسمی گناہ بھی ہونا ہے. آپ کو کہا گیا نہیں کرنا, آپ نے کر لیا, کوئی مسئلہ نہیں, کر لیا. آپ کے کرنے اور نہ کرنے کا ہمارے نزدیک کوئی مطلب ہی نہیں, کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. آپ کے کرنے کی کوئی اہمیت نہیں, کوئی آپ نے نہیں کیا, ہم نہیں شمار کر رہے اس کو, کیونکہ ہم نے کہا تھا آپ نہ کرو, آپ نے کیا, ہم شمار نہیں کریں گے. وہ یہ کہہ رہے ہیں جمہور. حنفیہ کہتے ہیں اعتداد بعض العقود, بعض جو عقد ہے ان کو شمار کرنا پڑے گا, بعض عقود کو شمار کرنا پڑے گا. اگر آپ نہیں کریں گے تو بھائی کمپلیکیشنز, پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں گی, جیسا کہ یہاں پہ ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ پہلا کویسچن تھا کہ منع کرنے کے بعد کام کیا جائے, آیا اس کا اعتبار ہے یا کہ نہیں ہے. دوسرا کویسچن, کیا دونوں ایکول ہیں یا کہ نہیں. جمہور کہتے ہیں النہی فی الحالتین سواء, نہیں برابر ہے. خلل خرابی اصل میں ہے, خرابی وصف میں ہے, دونوں ایکول ہیں. جب شریعت نے کہہ دیا ابھی خرابی کی وجہ سے, ابھی خرابی جدھر بھی ہو تو وہ ایکول ہی ہے. یہ جمہور کہتے ہیں. حنفیہ کہتے ہیں نہیں, الخلل فی الاصل باطل, اصل میں خرابی ہو تو اس کو باطل کہیں گے, عدم الاعتداد وہاں پہ شمار نہیں کریں گے. اور اگر الخلل فی الوصف, اگر وصف میں خلل ہوگا خرابی تو اس کو فاسد کہیں گے. بعض الاعتبار, کچھ اعتبار کیا جائے گا. بعض الاعتداد, کچھ چیزوں کو شمار کیا جائے گا. ترتب بعض الاثار, اور بعض آثار بھی مرتب ہوں گے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ تھا آج کا سبق معنی کے حوالے سے کہ رکاوٹ کا کنسیپٹ کیا ہے, اور صحت اور بطلان کا. صحت کا مطلب آثار مرتب ہوں گے, کوئی بھی عقد آپ نے معاملہ کیا ہے, اور بطلان کا مطلب نہیں ہوں گے. پھر اگلا کویسچن ہے اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے, تو آپ نے دیکھ لیا کہ مصنف کہہ رہے ہیں اس کے مطابق ان کا تعلق حکم وضعی کے ساتھ ہے, اس لیے کتاب میں اس کے بعد لے کر آ گیا. پھر بطلان اور فساد میں کوئی فرق ہے یا کہ نہیں. جمہور نے کہا کوئی فرق نہیں ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں فرق ہے. پھر اگلا جو ہے ان کا جو خلاصہ ہے وہ دو چیزیں دیکھنی کہ نہیں کے بعد اگر ایک بندہ کام کرتا ہے اس کا اعتبار کرنا ہے یا کہ نہیں, اور جو خرابی ہے آیا خرابی ساریاں خرابیاں ایک ہی جیسی ہیں یا کہ خلل فی اصل کی خرابی اور وصف کی خرابی یہ دونوں سیپریٹ ہیں. کچھ پلے پڑ گئے؟ چلیں شکر ہے.